الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا چھٹا درس سنن ابن ماجہ شریف کا حدیث نمبر 228 سے شروع ہو رہا ہے، جس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے علم کی اور علماء کی فضیلت و شان کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک فقیہ شیطان پر اتنا بھاری ہے کہ 1000 عابدین سے بھی زیادہ، 1000 عابدین ہوں جتنا شیطان کا وہ 1000 عابدین مقابلہ نہیں کر سکتے جتنا ایک فقیہ شیطان کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ ایک فقیہ شیطان پہ 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ اس میں بہت ساری حکمتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ عابد عبادت کرتا ہے صرف اپنے لیے، جبکہ علماء اور فقہاء کا کام ہوتا ہے امت کے لیے۔ تو لامحالہ جو کام آپ صرف اپنی باڈی کے لیے، اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں، اپنے نفع کے لیے، وہ اتنا ویلیوبل نہیں ہو سکتا جو کام آپ پوری امت اور اپنی پوری قوم کے لیے کر رہے ہیں۔ تو عابد کی عبادت اپنی ذات کے لیے ہے، اور فقیہ کی فقاہت اور علماء کا علم وہ صرف ان کی ذات کے لیے نہیں بلکہ پوری قوم اور پوری امت کے لیے ہوتا ہے۔ اسی طرح عابد کی عبادت پر کوشش اپنے نفع کے لیے ہے کہ آخرت کا اس کا نفع ہو جائے گا، اسے بھلائی مل جائے، اور جو عالم ہے اس کے علم کی وجہ سے وہ خود بھی جہنم سے بچتا ہے، ہزاروں لاکھوں اور ہو سکتا ہے کسی ایک عالم دین یا فقیہ کی وجہ سے کروڑوں لوگوں کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی ہو، ایمان پہ ثابت قدمی نصیب ہوئی ہو، اعمال کی اصلاح انہیں نصیب ہوئی ہو، اللہ رسول کی رضا تک پہنچ گئے ہوں اور جنت کا حصول ان کا مقدر بن جائے۔ تو چونکہ یہ عالم اور فقیہ اس کا کام یہ بڑا ہے، امت کے لیے ہے، پوری قوم کے لیے ہے، اور اس کے جانے کے بعد بھی اس کے فیضان باقی رہتے ہیں، جو علمی فیضان ہوتے ہیں، جو مسائل کا حل دیتا ہے، وہ باقی رہتا ہے۔ اسی لیے عابدین پر، اولیاء پر، صوفیوں پر، بزرگوں پر، ذاکرین پر علماء کا درجہ 1000 گنا، کم از کم 1000 گنا بڑا ہے، اور وہ یہ 1000 کا فگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے عطا فرمایا ہے کہ شیطان پر ایک فقیہ 1000 عابدین سے زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ تو گویا ایک طرف ایک عالم دین ہو، ایک فقیہ ہو، دوسری طرف 1000 ذاکرین، عابدین، عارفین، وہ عبادت گزار لوگ ہوں، تو ایک عالم کا درجہ، ایک فقیہ کا درجہ یہ زیادہ ہے، اس لیے کہ یہ امت کے لیے کام کرتا ہے۔ اس سے ایک اور اصول بھی ملا کہ جو چیز آپ کے اپنے ذاتی نفع کے لیے ہوتی ہے، اس کی نسبت آپ ایسا کوئی کام کریں جو پوری قوم کو فائدہ دے، جو پورے علاقے کو فائدہ دے، جو پورے خاندان کو فائدہ دے، یا پوری امت کو جس کا فائدہ ہو۔ آپ کی تھنکنگ اگر اس لیول کی ہو جائے گی تو یہ لیڈرانہ صلاحیتیں ہیں، اور اس کا فائدہ دنیا میں بھی زیادہ ہے اور آخرت میں بھی اس پر اجر زیادہ ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ اس سبق میں 229 نمبر، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس دمشق کی جامع مسجد میں آپ بیٹھے تھے، حضرت ابو درداء، اور ان کے پاس ایک شخص آیا۔
حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں تھا، دمشق کی جامع مسجد میں شام میں، کہ میرے پاس مدینہ رسول سے ایک آدمی آیا ایک حدیث کے لیے. اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ ایک حدیث بیان کرتے ہیں. حضرت ابو درداء نے دریافت فرمایا کہ کسی کاروبار کی غرض سے تو نہیں آئے ہو یہاں دمشق میں؟ اس نے عرض کی جی نہیں. ابو درداء نے پھر سوال کیا شاید کوئی اور غرض ہو، کسی اور کام کاج سے آئے ہوں. پھر سوچا یہاں ابو درداء کو بھی مل لوں، اس سے کوئی حدیث سیکھ لوں، اس سے مسئلہ پوچھ لوں، یا ان کے پاس کوئی حدیث ہے آیا تو ہوں وہ فائدہ بھی لے لوں. اگرچہ یہ ایسا بھی ہوتا تب بھی بڑے نصیب کی بات تھی، لیکن جانے والے کی کوئی اور غرض تھی ہی نہیں. حضرت ابو درداء نے پوچھا کیا کوئی اور غرض تھی؟ اس نے جواب دیا جی نہیں. تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جو علم کی تلاش میں راستہ طے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے، اور فرشتے طالب علم کے لیے خوش ہو کر اپنے پروں کو اس کے پاؤں میں بچھا دیتے ہیں. زمین اور آسمان میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب کی سب اس طالب علم کے لیے استغفار کرتی ہیں، حتیٰ کہ پانی میں مچھلی بھی. اور عالم کو عابد پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے ستاروں پر چاند کو. اور علماء انبیاء کے وارث ہیں. انبیاء ورثہ میں نہ دینار چھوڑتے ہیں نہ درہم، وہ ورثے میں علم چھوڑتے ہیں. جس نے اس علم کو لے لیا اس نے ایک بڑا حصہ حاصل کر لیا. یعنی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ایک اور ساتھی حاضر ہوئے، مدینہ شریف سے دمشق گئے ہیں. پھر آپ نے تسلی کی کہ کسی تجارت سے، کاروبار سے، کسی اور کام کاج سے، کسی اور سے ملنے کے لیے تو نہیں آیا. تو انہوں نے کہا نہیں جناب میں تو صرف آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں، اور اس غرض سے کہ رسول اللہ کی حدیث آپ کے پاس ہے. پھر ان کے اس جانے کی فضیلت کو جو انہوں نے یا جو حدیث وہ لینے گئے تھے وہ انہوں نے سنائی. تو کیا کمال سنایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طالب علم کے لیے جو پڑھنے جاتا ہے، جو سیکھنے جاتا ہے، جو علم حاصل کرنے جاتا ہے، اس کا پھر مقام کیا ہے کہ چلتا زمین پہ ہے، اللہ اس کے چلنے کے راستے جنت کے راستے بنا دیتا ہے. اس کے جو چلتا ہے تو پھر اس کے پاؤں کے نیچے اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے وہ اپنے پر بچھا دیتے ہیں. پھر جنت کے راستے اس کے لیے آسان کر دیے جاتے ہیں. زمین و آسمان کی ہر شے گویا یوں سمجھ لیں کہ آسمان سے پھول کی پتیاں اس پر برسائی جاتی ہیں، زمین اس کے لیے سجا دی جاتی ہے. زمین و آسمان کی ہر شے اس کے لیے استغفار کرتی ہے، حتیٰ کہ سمندر کی تہہ میں مچھلیاں بھی ہیں تو وہ بھی دعائیں مانگتی ہیں اس طالب علم کے لیے جو علم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے. پھر فرمایا کہ انبیاء کے وارث علماء ہیں. اب یہ بہت ساری محافل میں، مجالس میں، سارے معاشرے میں چونکہ یہود و نصارہ کا رخ اسلام کے خلاف ہے تو اسلام کی مخالفت کے لیے انہیں ان شخصیات کی مخالفت پہلے مول لینا پڑتی ہیں جو علم کے وارث ہیں. کیونکہ ڈائریکٹ کوئی اگر قرآن کو برا کہے گا تو امت برداشت نہیں کرے گی. ان کی مسجد کو کوئی برا کہے گا یہ برداشت نہیں کریں گے. ان کی عبادت پہ کوئی حملہ کرے گا تو پھر یہ برداشت نہیں کریں گے. ہاں جن کے ذریعے ان کو ایمان ملا ہے، جن کی وجہ سے ان کی مسجدیں آباد ہیں، جن کی وجہ سے قرآن پڑھایا جاتا ہے، جن کی وجہ سے اسلام کی تعلیم و تعلم کا سلسلہ چل رہا ہے، وہ پھر ان کی عیب جوئیاں کر کے قوم کو علماء سے متنفر کرتے ہیں. اور صرف علماء سے متنفر کرنا مقصد نہیں ہے، مقصد ہے دین سے دور کرنا. اور پھر صوفیاء کی کانفرنسیں سجائی جاتی ہیں اور صوفیاء کے معاملات بتائے جاتے ہیں اور علماء کی مخالفت میں صوفیاء کو، حالانکہ ایسا کوئی تھا ہی نہیں بھائی. جو صوفیاء تھے وہی علماء تھے، وہی عارف تھے، وہی ائمہ تھے، وہی خطیب تھے، وہی فقیہ تھے، وہی پیر بھی تھے. اب ایسا ہو گیا کہ جو الگ ہے ایک ٹولہ الگ ہو گیا اور انہوں نے علماء کی مخالفت شروع کر دی اور انہوں نے اپنے لیے الگ راہیں متعین کر لی اور پھر وہ غیروں کا اعلیٰ کار بن گئے کہ دیکھیں جی یہ ہے صوفیاء.
تو بھئی آج کل کے پیشہ ور لوگ یہ ہمارے بزرگ نہیں ہیں. ہاں ہمارے بزرگ یہ ضرور ہیں ان کے پاس دین کا علم ہو، جائز ناجائز کا انہیں پتہ ہو، حلال حرام کا انہیں پتہ ہو، انہیں علم بھی ہو، عمل کا پہرا بھی ساتھ ہو، تو پھر یہ ہمارے ان کی گرد راہ بھی ہمارے سروں کا تاج ہے. لیکن ایسے بہت ساری خانقاہوں میں لوگ آ گئے جو دین سے دور ہیں اور علماء کی مخالفت کرتے ہیں. تو ان کو یہ غور کرنا چاہیے یہ حدیث مبارکہ پہ کہ حضور نے فرمایا ہے کہ جیسے ستاروں پر چاند کو فضیلت ہے، اسی طرح عابدین پر، عارفین پر اور دیگر عوام پر، سب پر علماء کو ایسی فضیلت ہے. ایک عالم ایسے ہوتا ہے قوم میں جیسے ستاروں میں چاند ہوتا ہے. پھر فرمایا کہ یہ درم و دینار کی وراثت ان کو نہیں ملتی، یہ علم کی وراثت ان کو انبیاء والی نصیب ہوتی ہے. تو یہ ہے علماء کی فضیلت میں دوسری حدیث مبارکہ. اس سے اگلی 30 نمبر 230 نمبر میں ارشاد فرمایا گیا طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم ووادع العلم عند غیر اہلہ کمقلد الخنازیر الجواہر اللؤلؤ والذہب. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ علم کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور علم کو نااہلوں کے سامنے پیش کرنا ایسے ہی ہے جیسے خنزیروں کے گلے میں جواہرات اور موتی اور سونے کے ہار پہنانا. یعنی بعض اوقات علماء کوئی اختلافی بات، علمی بات عوام میں ایسی دوستوں میں ذکر کرتے ہیں، ان کی اہلیت نہیں ہوتی اس بات کو سمجھنے کے لیے. یعنی کتنی عجیب بات ہے کہ ایک میڈیکل کا بندہ ہی نہیں ہے تو میڈیکل کی ٹرمز وہ کیسے سمجھے گا؟ ایک بندہ انجینئرنگ سے واقف ہی نہیں ہے، اگرچہ وہ جتنا بھی پڑھا لکھا ہے انجینئرنگ سے واقف نہیں ہے تو انجینئرنگ کی ٹرمز کو وہ کیسے سمجھے گا؟ تو ہر ڈپارٹمنٹ کی ٹرمز ہوتی ہیں، اصطلاحات ہوتی ہیں، کچھ مخصوص الفاظ ہوتے ہیں جو اسی علمی حلقے کے لیے ایک امانت ہوتی ہے. اسی طرح یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے گروہ کے لوگ جو ائمہ اور مدرسین اور علماء ہیں وہ اپنی عوام میں، اپنے جمعوں کے خطبات میں، اپنے نجی محافل میں، اپنے جلسوں میں، اپنے دوستوں میں ایسی علمی وہ باتیں جو خالصاً علماء کی مجلس کی ہوتی ہیں وہ نہ کیا کریں. اس لیے آپ ان کو احکام سکھائیں، ان کو فضائل بتائیں، ان کے عقائد کی اصلاح کریں، ان کے اعمال کی اصلاح کریں، جو معاشرتی زندگی ہے اس کی اصلاح کریں، جو معاشی زندگی ہے اس کی ڈائریکشن ان کو درست بتائیں، جو اعمال ہیں ہماری عبادات کے ہیں، مالی ہے عبادات ہیں، بدنی ہیں، فکری ہمارے معاملات ہیں، ان کی ڈائریکشن کو درست کریں. اور جو خالصاً علماء کی محافل کی باتیں ہوتی ہیں، علمی باتیں ہوتی ہیں، ٹرمز ہوتی ہیں، وہ سمجھنے کے لیے چونکہ قوم کی عوام کی اہلیت وہ اس درجے کی نہیں ہوتی تو وہ ان کے سامنے اس طرح کی چیزیں پیش بھی نہ کیا کریں. اپنا فلسفہ اور زور بیان دکھانے کے لیے ایسی بات کر دیتے ہیں جو بعد میں بجائے اصلاح کے وہ ایک بگاڑ کا اور فساد کا سبب بن جاتی ہے. بہت ساری ایسی مثالیں آپ کے ہمارے پیش نظر ہیں. بہرحال جو میرا مدعا ہے وہی ہے کہ جو حضور نے فرمایا نا جتنی کسی کی عقل ہے، جس کی جتنی سٹیج ہے، آپ اس سے اس طرح کی بات کریں جو وہ سمجھ سکتا ہو. یہ ڈائریکٹ ہم اصول حدیث اور اصول فقہ اگر پہلے دن آئے بچے کو پڑھانا شروع کر دیں تو وہ نہیں پڑھے گا. اس کے لیے سٹیجز ہوتی ہیں بھائی. تو عوام جس کی کوئی بھی سٹیج ابھی اصول جو ہیں وہ سمجھنے والی نہیں ہے تو ان کے سامنے آپ بڑے بڑے نتائج صغرے کبرے ملا کے آپ کوئی نتیجہ نکالتے ہیں تو پھر لا محالہ آپ کا صغرا غلط ہو جائے گا یا کبرا غلط ہو جائے گا. اولاً تو یہ کہ صغرے کبرے دونوں غلط ہو جائیں گے اور جو نتیجہ نکلے گا وہ اصلاح کی بجائے فساد کا ایک سبب بن جائے گا. تو اس سے بچیں اور وہی بات کریں جس کا قوم کو فائدہ ہو.